السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی دعا اللہ کی حمد کرنے والی دعائیں ہیں۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا۔ تعریف اور شکر دونوں کو ملا کر حمد کہا جاتا ہے۔ حدیث کے حوالے سے اس دعا کے الفاظ، اس کا ترجمہ اور اس کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یعنی فجر کے وقت یہ دعا کہہ دیتا ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، جو بھی نعمت تو نے مجھے عطا کی یا اپنی مخلوق میں کسی ایک کو بھی عطا کی تو یہ نعمت صرف تیری طرف سے ہے، کوئی بھی تیرا شریک نہیں ہے۔ جب نعمت تیری طرف سے ہی ہے تو تعریف بھی تیری ہی کی جا سکتی ہے اور شکر بھی تیرے لیے ہی ہے۔ جو صبح کے وقت یہ الفاظ بول دیتا ہے تو اس دن میں اس کو ملنے والی ساری نعمتوں کا اس نے شکر ادا کر دیا، اور جو یہ الفاظ شام کو بول دے تو اس نے اس رات میں اس کو ملنے والی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ شام کے وقت یعنی عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت ہے، اور دعا میں اللہم ما اصبح کی جگہ اللہم ما امسا پڑھ لینا چاہیے جب یہ دعا آپ شام میں پڑھیں گی۔ تو دعا ہے اللہم ما امسا بی من نعمہ او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ تو صبح کے وقت اللہم ما اصبح بی پڑھیں اور شام میں اللہم ما امسا بی۔ اگر ہم نعمتوں پر غور کریں تو اول تو یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اپنے جسم کی طرف ہی دیکھیں، جو آنکھوں کی روشنی ہے یا پھر کانوں سے سنائی دینا، زبان کا صحیح چلنا بولنا، اور بلڈ سرکولیشن، خون کی روانی، اور اتنی آسانی سے ہم سانس لیتے ہیں کہ ہم نے کم ہی شکر ادا کیا ہے اللہ کا ان ساری چیزوں کا۔ ایک تو یہ کہ غور کرنا بھی مشکل ہے، وقت ہی نہیں ملتا ہم لوگوں کو کہ ہم غور و فکر کریں، تو ہم نعمتوں کا کم ہی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں سکھا دیں جس کے ذریعے سے ہم ان نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس دعا کو یاد کر لیجئے اگلے ہفتے تک کا۔ ایک اور زبردست اجر و ثواب والی دعا بتانا چاہوں گی جو بہت زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس کو اگر آپ یاد نہ کر سکیں تو دیکھ کر ہی صحیح پڑھ لیجئے۔ یہ شب روز مسلسل ذکر سے افضل دعا ہے، یعنی اگر کوئی دن رات مسلسل کنٹینیوسلی 24 آورز ذکر کرتا رہا تو جو ثواب اس کو ملے گا کنٹینیوس ذکر کا، وہی اجر صرف اس دعا کو پڑھ لینے پر لکھ دیا جائے گا۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں؟ تم یہ الفاظ کہا کرو، الحمدللہ عدد ما خلق، الحمدللہ ملء ما خلق، الحمدللہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض، الحمدللہ عدد ما احصى کتابہ، والحمدللہ علی ما احصى کتابہ، والحمدللہ عدد کل شیء، والحمدللہ ملء کل شیء۔ اس میں ایک اور نوٹ کر لیجئے کہ الحمدللہ کی جگہ سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس تسبیح میں۔ اس میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ کہنے کا، تو آپ کنفیوز نہ ہو، اگر آپ کو وہ مل جائے تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ تو ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کتنی؟ اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر، یعنی جس چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اور رہتی دنیا تک جو پیدا ہوتی رہیں گی، ان ساری چیزوں کو ملا کے اللہ کی مخلوق شمار کریں گے۔ اللہ کی تخلیق کو ہم اگر دو قسموں میں دیکھیں، بری والبحر یعنی لینڈ اینڈ سی کی مخلوق، تو صرف زمین کی مخلوق ہی انفینٹی کو پہنچ جائے، ہم اس نمبر کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے۔
زمین میں دیکھیں کتنے پہاڑ، ان کے کتنے پتھر اور کنکریاں، مٹی کے ذرات، پھر اسی طرح سے کتنے درخت، پھول، پودے، پتے. ان کو ہم صرف اگر اپنے ہی علاقے میں یا اپنی سٹی میں گننا شروع کر دیں تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی ان کو گننے میں. اور اسی طرح اگر ہم سمندر کو دیکھیں تو کیا ہم سمندر کے پانی کے قطروں کو گن پائیں گے؟ میں نے کہیں پڑھا کہ اوشن میں جو اسپیشیز رہتی ہیں تو وہ 1 ملین سے زیادہ ان کی گنتی ہے. اور یہ سائنٹسٹ نے جن چیزوں کو ڈسکور کیا ہے اور ان کے نام وغیرہ بھی رکھے ہیں تو اس کی تعداد انہوں نے بتایا کہ 1 ملین ہے. اور جو انڈسکورڈ اسپیشیز ہیں ان کا رف ایسٹیمیٹ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مور دین 10 ملین اسپیشیز ہیں. اور یہ ایگزیکٹ فگر بھی نہیں، رف ایسٹیمیٹ ہے اس کریشن کا جس کو ہم نے ابھی جانا بھی نہیں. اور یہ نمبر صرف ہماری اپنی دنیا کی ہے. اندازہ لگائیں کہ پوری کائنات میں، یونیورس میں کتنے فرشتے، ستارے اور ذرات ہوں گے، ایٹمز اور مالیکیولز ہوں گے، کیونکہ اپنی دنیا کے علاوہ جہاں اور بھی ہیں. تو اللہ کی بے شمار انفینٹ مخلوق کی گنتی کے برابر ہے اس ذکر اور ان کلمات کو کہنے کا اجر و ثواب. تو اس کو اپنی روزمرہ کی تسبیحات میں نوٹ کر لیں اور اس کو پڑھتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.